اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور گناہوں سے مغفرت کے لیے بلند ترین صلوات. اللهم صل علی شہدائے رشتے کربلا. آگے کیا آگے اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وقاسم محمد عربی نعرہ بلند صلوات. الصلاة والسلام علی یعصوب الدین امیر المؤمنین صاحب سیف ذوالفقار سخن گزار منبر سلونی شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء حیدر کرار مشکل کشا سیف اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ جان علی بن ابی طالب. اللہم ثم الصلاة والسلام علی یا سیدۃ النساء العالمین بنت نبی رحمت للعالمین خاتون جنات بطول ذرا عالمہ عارفہ عالیہ راضیہ مرضیہ بطول ذرا سورہ کوثر سورہ قدر جناب فاطمہ صدیقہ طاہرہ صلوات. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على يا قناديل الطاهر حجة الله إلى الحق طيبين طاهرين المعصومين المظلومين. ثم الصلاة والسلام على يا حجة الله یا بقیت اللہ یا صاحب العصر والزمان. سب میرے ساتھ مل کے دعائیں زمانہ کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں سال میں ایک مرتبہ محرم آتا ہے تو جس کو آپ ادھر بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں میں ادھر بیٹھ کے اپنی ڈیوٹی دے رہی ہوں. جس سے جو ہو سکتا ہے اپنی اپنی ڈیوٹی اچھے سے انجام دیجیے. اگر کوئی درود پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے درود ایک وہ چیز ہے کہ جس میں صرف ہم نہیں بلکہ خدا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو آپ ذرا تصور کیجئے جس درود پڑھنے میں خدا ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ ادھر ادھر مشغول ہیں تو خدا بھی کیا سوچ رہا ہوگا.
کہ درود کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ محمد والے محمد مجلس اعظم میں کسی ایک کی ڈیوٹی نہیں ہوتی, جو آتا ہے اس کی بھی ڈیوٹی ہے, جو پڑھ رہا ہے اس کی بھی ڈیوٹی ہے. بہرحال سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان کے تحت میں اس مجلس کا آغاز تو پہلے چہار دماسنون کرنے لگی ہوں سورہ قمر کی آیت سے. سورہ قمر کی شروع کی آیتوں میں خداوند عالم نے حضرت نوح کے جو قوم پہ عذاب آیا اس کا ذکر کیا, اور اس عذاب کا ذکر کرنے کے بعد اس جو کشتی نجات کی پروردگار عالم نے اس کا بھی ذکر کیا, اور اس عذاب کو بتانے کے بعد پروردگار عالم نے آخر میں کچھ الگ انداز سے کہا ہے. کیا کوئی ہے کہ جو ان سے نصیحت حاصل کرے؟ کیا کوئی ہے کہ جو ان سے نصیحت حاصل کرے؟ کبھی قرآن پاک میں مسلسل عذاب اور عذاب کا ذکر ہوتا رہا ہے. کبھی قوم عاد پہ عذاب آ رہا ہے, کبھی قوم شعیب پہ عذاب آ رہا ہے, اور کبھی قوم بنی اسرائیل پہ عذاب آ رہا ہے. مسلسل خدا نے عذاب کا ذکر کیا, اور ساتھ میں یہ بھی سمجھایا کہ یہ جو عذاب و عذاب کے جو واقعات ہیں یہ صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہیں, یہ اس لیے خدا نے قرآن میں رکھے ہیں تاکہ ان قوموں سے ہم کچھ نصیحت حاصل کریں. ان قوموں سے ہم نے کچھ نصیحتیں حاصل کرنی ہے. خدا نے جو عذاب و عذاب کا ذکر رکھا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ رحیم اور کریم ہے, لیکن جب وہ غضب میں آ جاتا ہے وہ جبار و قہار بھی بن جاتا ہے. خدا ان واقعات کے ذریعے ہمیں یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ جبار و قہار بھی بن جاتا ہے. تو جب یہ واقعات پڑھنے چاہیے تو خدا سے ہمیں اپنے اعمال کے لیے توبہ کرنی چاہیے, اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے خدا کے عذاب سے, کیونکہ خدا کا جب عذاب آتا ہے بہت زیادہ سخت آتا ہے. اور جن قوموں پہ خدا نے اپنے عذاب کو بھیجا ہے وہ کوئی عام قوم میں نہیں تھی, وہ کوئی کامن قوم میں نہیں تھی, وہ اپنے وقت کی بہت مشہور ترین قوم میں تھی, وہ اپنے وقت کی بہت زیادہ ترقی یافتہ قوم میں تھی. وہ قومیں جن میں فرعون جیسا بادشاہ موجود تھا, جس میں حامان جیسا صاحب ثروت موجود تھا, جس میں قارون جیسا خزانے کا مالک موجود تھا, جس میں صاحب علم موجود تھے. یہ سارے بڑے بڑے بادشاہ اپنے اپنے وقت کے قوموں پہ جن کا خدا نے قرآن میں عذاب کا مسلسل ذکر کیا وہ اپنے وقت کی مشہور ترین قومیں رہی ہیں. سب سے زیادہ خدا نے مسلسل پورے قرآن میں بنی اسرائیل کے عذاب اور عذاب کا ذکر کیا ہے. اور یہ عذاب و عذاب کا جو ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل پہ خدا ہمیشہ غضبناک رہا ہے. سب سے زیادہ خدا اگر رحمان اور رحیم رہا ہے تو بنی اسرائیل پہ رہا ہے. خدا نے آسمان سے انہی کے لیے لقمے جاری کیے, انہی کے لیے کھانا بھیجا. خدا نے جو ہے دریا میں انہی کے لیے راستے بنایا, خدا نے پتھر سے انہی کے لیے چشمہ پھوٹا. لیکن یہ وہ قوم تھی کہ جو کسی طرح نہ مانی. اس قوم میں دو صفتیں تھیں جس کی وجہ سے مسلسل یہ عذاب و عذاب کا شکار ہوتی رہی. کون سی صفت تھی؟ کہ پروردگار عالم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ خدا پرست کیا ہے اور خود پسند کیا ہے. اس قوم کی سب سے بڑی نشانی مسلسل عذاب و عذاب کی یہ تھی کہ یہ قوم شروع سے خدا پرست کم رہی ہے بنی اسرائیل, اور خود پسند زیادہ رہی ہے. خدا پرست کیا ہوتا ہے؟ خدا پرست یہ ہوتا ہے کہ خدا نے کوئی حکم بھیجا اور آپ نے اس پہ عمل کیا, یہ ہے خدا پرستی. اور جو خدا نے حکم بھیجا اس کے برعکس اس کے اپوزٹ عمل کرنا یہ ہوتی ہے خود پسندی. جو خدا آپ کے لیے پسند کرے آپ اس کو کرو گے وہ بھی خدا پرستی, لیکن خدا کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند کو لے کر آنا یہ ہے خود پسندی. اب غور سے ایک جملے کو سنتے جائیے گا کہ خدا پرستی کیا ہے اور خود پسندی کیا ہے. جناب آدم کے سجدے کے موقع پہ جو فرشتوں نے کیا وہ خدا پرستی تھی, جو ابلیس نے کیا وہ خود پسندی تھی. جناب موسیٰ کے دور میں ہارون کو موسیٰ کا جانشین ماننا خدا پرستی تھی, لیکن ہارون کے مقابلے میں پتلا کھڑا کر دینا یہ خود پسندی تھی. جناب نوح کے دور میں جو کشتی نجات پہ چڑھ جانا یہ خدا پرستی تھی, لیکن کشتی نجات کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جانا یہ خود پسندی تھی. حضرت عیسیٰ کو خدا کا نبی ماننا خدا پرستی ہے, اور خدا کا بیٹا ماننا خود پسندی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا نور ماننا یہ خدا پرستی ہے, اور ان کو اپنے جیسا بشر سمجھنا یہ خود پسندی ہے.
اور غدیر کے میدان میں اللہ کے چنے ہوئے کو چن لینا یہ خدا پسندی تھی، اور سقیفے میں خود چن لینا یہ خود پسندی تھی۔ علی کو پہلا امام ماننا یہ خدا پسندی تھی، اور چوتھا خلیفہ ماننا خود پسندی تھی۔ درود بھیجیے بآواز بلند۔ تو بنی اسرائیل پہ مسلسل عذاب و عذاب نازل ہوتے رہے اس وجہ سے کیونکہ یہ خود پسند قوم تھی۔ اب خدا نے ان کے لیے آسمان سے کھانا بھیجنا شروع کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی پسند ظاہر کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم زمین سے اگائیں۔ خدا نے سمندر میں رستہ بنایا، انہوں نے کہا نہیں پروردگار ایک نہیں کئی رستے بناؤ، ہر کسی کا ہر کاج کا الگ الگ رستہ بنے گا۔ خدا نے وہ بھی بنا دیا۔ اب خدا نے پتھر میں سے چشمہ نکالا، انہوں نے کہا نہیں پروردگار اعظم ایک چشمے سے کام نہیں چلے گا، اور چشمے نکالو، اور پتھروں سے چشمے نکالو۔ خدا نے وہ بھی نکال دیے۔ مسلسل جو خدا کہہ رہا ہے، جو خدا اس قوم کے لیے پسند کر رہا ہے، اس کے برعکس یہ لوگ کچھ اور اپوزٹ پسند کرتے جا رہے ہیں، یعنی خدا کی پسند کے مقابلے میں ہمیشہ اپنی پسند کو ترجیح دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہے خدا کے نبی کلیم اللہ، یعنی جو خدا سے کلام کرتے ہیں۔ اب خدا کیا پسند کر رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے؟ خدا یہ پسند کر رہا ہے کہ میرا نبی آئے کوہ طور پہ اور مجھ سے کلام کری، اور جو میں نبی کو میسج دوں یہ اپنی قوم کو جا کر سنائے۔ خدا یہ پسند کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل کا پسند کر رہے ہیں، وہ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں، ہم نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم اپنے کان سے سننا چاہتے ہیں خدا کی آواز کو۔ اب یہ حضرت موسیٰ نے جا کے پیغام دیا، کہا صحیح ہے کچھ بندوں کو لے کر آؤ۔ خدا اس سے بھی مان گیا، کہا کہ جاؤ کچھ بندوں کو لے کر آؤ۔ اب حضرت موسیٰ نے 7 لاکھ بندے چنے، خدا نے کہا نہیں گھٹاؤ۔ پھر 70,000 چنے، تو کہا نہیں اور گھٹاؤ۔ پھر 7,000 چنے، خدا نے کہا نہیں اور گھٹاؤ۔ پھر 7,000 میں سے 700 چنے، کہا نہیں اور گھٹاؤ۔ 700 میں سے 70 چنے، کہا نہیں گھٹاؤ اب اور گھٹاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کا مسئلہ ہے یہاں پہ کوہ طور میں، تو پروردگار عالم مجمع کو گھٹائے جا رہا ہے، اور غدیر کے میدان میں مجمع کو بڑھائے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ اعلان ولایت کر رہا ہے، اور آگے جانے والوں کو کہہ دیا کہ واپس پیچھے آؤ، پیچھے رہ جانے والوں کو کہہ دیا کہ آگے آؤ، سب کو اکٹھا کیا اور اعلان ولایت کو سنایا، اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا سے کلام کرتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کی فضیلت ہے، لیکن ولایت علی کی فضیلت نہیں ہے، ولایت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ ولایت علی کی فضیلت کا نام ہے، یہ کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہہ دیا تھا کہ جو حاضرین ہیں ان پر واجب ہے کہ غائبین تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اسی لیے خدا نے نبی سے کہہ دیا تھا، کیا کہہ دیا تھا کہ اگر یہ نہ کیا تو سمجھو کچھ نہ کیا۔ یہ اعلان ولایت بہت ضروری ہے۔ ارے ولایت علی کی فضائل نہیں بتاتی، ولایت علی کی فضیلت کا نام نہیں ہے۔ ارے ولی ہو گئے یا علی کہنے والے، درود بھیجے بابا۔ اچھا کچھ لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے خدا کا کلام سن بھی، آواز سن بھی، اب آئے کہا کہ سن کے نہیں مانیں گے، پھر دیکھیں پھر اپنی اڑیل بازی کا کہا کہ سن کے نہیں مانیں گے، ہم دیکھ کے مانیں گے، ہمیں خدا دکھاؤ۔ اچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی خدا نے چنا تھا، جن کو کلیم اللہ نے چنا تھا، جن کو صاحب توریت نے چنا تھا۔ پروردگار عالم پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو کہ جب نبی کے چنے ہوئے ایسے ہیں تو سقیفے کے چنے ہوئے کیسے ہیں؟ جب نبی کے چنے ہوئے ایسے ہیں تو سوچو سقیفے کے چنے ہوئے کیسے ہوں گے؟ خود پسندوں کی 2 علامات ہیں۔
کیا علامات ہیں؟ دیکھیں تو مانے، سنیں تو مانے، دیکھیں گے تو مانیں گے، سنیں گے تو مانیں گے۔ اب سمجھ میں آیا میدان غدیر میں علی نے نہ ہی صرف ولایت کا اعلان کیا بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے علی کو نبی نے بتایا کہ پروردگار میرا مولا ہے، میں تمام مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں وہ سن کے علی مولا ہے۔ جس مجمع میں اعلان ہو رہا تھا وہ خدا پرست بھی تھے اس میں اور خود پسند بھی تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ سن کے مانیں گے اور دیکھ کے مانیں گے، اور خدا پرست بھی تھے کہ جو نبی نے کہہ دیا اس کو مان لو۔ اب خدا کیا چاہتا ہے؟ اب دیکھیں خدا یہ چاہتا ہے کہ غیب پر ایمان رکھا جائے، فرشتے، جنت، دوزخ، سلسبیل، الغیب والغابہ عن العیون، پروردگار کہہ رہا ہے جو دوزخ پہ، جنت پہ، فرشتوں پہ، سلسبیل پہ یقین رکھنا، اس کا مطلب ہے اس پہ یقین رکھنا ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ یہ غیبی چیزیں ہیں، ان پر یقین رکھنا ایمان کی دلیل ہی نہیں ہے صرف، بلکہ نبی کو سچا ماننے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ یہ وہ غیبی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم سب نے اپنی تحقیق سے حاصل نہیں کیا، ہم نے خود تحقیق نہیں کی تھی کہ فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، جنت ہے یا نہیں ہے، دوزخ ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق کس کی تھی؟ یہ نبی نے ہمیں بتایا کہ فرشتے ہیں ان کو مانو، ہم نے مان لیا، نبی نے کہا کہ جنت ہے اس کو مانو، ہم نے مان لیا، نبی نے کہا کہ دوزخ ہے اس کو مانو، سلسبیل ہے اس کو مانو، اور ہم نے مان لیا، تو ہم جو نبی کہہ رہے ہیں اس کو مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غدیر کے میدان میں صرف علی کی ولایت کا انکار جو ہے، صرف علی کی ولایت کا انکار نہیں ہے بلکہ نبی کی صداقت کا بھی انکار ہے، کیونکہ یہ بات علی نے اپنے منہ سے نہیں کی کہ میں ولی اللہ ہوں، یہ نبی کہہ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ ہے، یہ نبی بتا رہے ہیں کہ علی ولی اللہ ہے، یہ نبی کی صداقت پہ ایمان رکھنے کی دلیل ہے۔ تو نبی نے جب اس مجمع کو یہ پیغام سنایا تو ساتھ میں یہ بھی پرکھ لیا کہ آخر جو میں نے ان کو غیب کا ایمان سکھایا تو اس پہ بھی ایمان لائے ہیں کہ نہیں لائے۔ اب سوچیں غیب تو وہ چیز ہے نا جو انہوں نے دیکھی نہیں، نبی نے کہا مانو تو انہوں نے مانی، اب علی کو تو دکھا رہے ہیں، علی کو تو دکھا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، اب اس کو دکھانا کس چیز کی دلیل ہوگی؟ بھائی علی کو تو دکھا کے منوا رہے ہیں نا، تو سوچیں جنہوں نے علی کو دیکھ کے نہیں مانا انہوں نے غیب کو کیا مانا ہوگا؟ ضرور بھیجے گا۔ خود پسندی خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، خود پسندی خدا کو ناپسند ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کیا چیز ہے؟ کسی بندے نے اپنے آپ کو پھانسی کے پندے سے لٹکا لیا، سوسائڈ کر لی، بچوں کے لیے آسان الفاظ میں سوسائڈ کر لی، جب وہ سوسائڈ کر لی تو وہ مر گیا، سوسائڈ کرنے کے بعد مر گیا، بھائی مر گیا تو مر گیا، خدا کہہ رہا ہے کہ سب نے ایک ہی دن مر جانا ہے، ایک دن سب نے مر جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، تو بھائی وہ بھی مر گیا تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ اچھا انسان بیماری سے مر رہا ہے خدا ناراض نہیں ہو رہا، ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے خدا ناراض نہیں ہو رہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پھندا لگا لیا، سوسائڈ کر لیا، خدا ناراض ہو گیا۔ بھائی خدا کیوں ناراض ہو رہا؟ وقت سے پہلے تو مرا ہے، کہاں مرا ہے لیکن اپنی مرضی سے مرا ہے، ہماری مرضی سے نہیں مرا۔ تو اب یہ کتنی سوچنے والی بات ہے، غور و فکر والی بات ہے کہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ مرو بھی تو اس کی پسند سے مرو۔ تو جس خدا کو مرنا اپنی مرضی سے نہیں پسند تو سوچو جینا اپنی مرضی سے جو جیتے ہیں وہ لوگ کیسے خدا کو پسند ہوتے جو اپنی مرضی سے جیتے ہیں۔ جب خدا کو اپنی مرضی سے مرنا پسند نہیں ہے تو جینے والا کیسے پسند ہوگا؟ اب خدا کی ہمارے لیے پسند کیا ہے؟ خدا نے ہمارے لیے کیا بھیجا؟ دین اسلام بھیجا نا۔ دین اسلام تو دین اسلام نہیں ہے، وہ ہم تمام تر مسلمانوں کے لیے لائف اسٹائل ہے کہ دیکھو یہ دین اسلام ہے، یہ تمہارا لائف اسٹائل ہم نے طے کر دیا ہے، فلاں چیز تم نے کرنی ہے، فلاں چیز سے تمہیں رک جانا ہے۔ اگر تم کرو گے وہ چیز اسلام کی باؤنڈریز میں رہ کے تو سمجھو کہ تم خدا پرست ہو، اور اگر اسلام کی باؤنڈری سے نکل رہے ہو، اسلام کی بتائے وہ لائف اسٹائل سے نکل رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود پسند ہو، اور خود پسندی جو ہے عذاب خدا کا باعث بن جاتی ہے۔ درود بھیجو۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ خودکشی حرام ہے،
اب کئی جگہ یہ سوال ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی مقام پر آپ لوگوں سے بھی یہ سوال ہو جائے کہ جب مولا علی کو پتا تھا کہ جو شخص سو رہا ہے وہ مولا کا قاتل ہے، مولا نے خدا کے اس کو جگایا اپنے ملزم کو، ٹھوکر مار اٹھایا، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو سب سوال کرتے ہیں کہ جب مولا کو پتا تھا کہ یہ مولا کا قاتل ہے تو ان کو کیوں جگایا، قاتل کو کیوں جگایا؟ مولا حسن کا سوال ہوتا ہے کہ جب مولا حسن کو پتا تھا کہ جودہ بنت اشعث ان کو زہر دے گی تو آخر اس سے شادی کیوں کری؟ بھائی یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جو آنے والے دور کا بھی علم رکھتی ہیں، تو کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی شہادت کیسے ہوگی، کون کون ان کو قتل کرے گا؟ یہ مولا سب جانتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کربلا میں مولا حسین وما اہل و عیال جا رہے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ قافلہ لوٹا جائے گا اور سب کو اس طریقے سے شہید کیا جائے گا، تو مولا کیوں جا رہے ہیں؟ اب کہیں نہ کہیں یہ کوشچن آپ کے ذہن میں آیا، آپ لوگ اسٹرک ہو گئے کیا جواب دیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم اسے شہادت کیوں کہتے ہو، یہ تو نعوذ باللہ مولا نے خودکشی کر لی، خود پتا تھا کہ کربلا میں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے، پھر بھی چلے گئے، اب وما اہل و عیال چلے گئے۔ تو جب ایسا کوئی سوال ہو جائے تو ان کو جواب قرآن پاک سے دیجیے گا، قرآن پاک کھولیے گا اور ان کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ سنا دیجیے گا۔ اب حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ انہوں نے بیٹا ذبح کر رہے ہیں، فوراً صبح اٹھے، حضرت اسماعیل کو بہت آہستہ سے خواب سنا دیا۔ اب جب خواب سنایا کہا کہ خبردار اپنی ماں کو مت بتانا یہ خواب، ماں کا دل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں قربانی سے روک دے۔ اب یہ بات صرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے درمیان ہوئی۔ اب وہ لے کر ہاتھ پکڑ کے حضرت اسماعیل کا چل دیے پہاڑ کی طرف۔ پیچھے سے ابلیس آیا اور ابلیس آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت ہاجرہ کے پاس آیا کہ تمہارے بیٹے کو لے کر حضرت ابراہیم چلے گئے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے کہ جو بات حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو نہیں بتائی، حضرت اسماعیل نے اپنی والدہ کو نہیں بتائی، وہ ابلیس کو کیسے پتہ چل گئی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، ہر جگہ تو علی نہیں پہنچ سکتے، ہر جگہ تو علی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ذرا آپ تصور کیجئے جو بات شیطان کو پتہ چل گئی، ابلیس کس کے درمیان بات ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے درمیان بات ہوئی تھی۔ حضرت ہاجرہ کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہے، لیکن شیطان، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، شیطان کو حضرت ابراہیم کی نیت کا پتہ چل گیا تھا۔ تو ذرا آپ شیطان کے اختیارات دیکھیں کہ جب شیطان کو، ابلیس کو حضرت ابراہیم کی نیت کا پتہ چل سکتا ہے تو کیا حضرت علی کو لوگوں کے ارادوں کا بھی نہیں پتہ چل سکتا؟ جب ابلیس ہے نبیوں کے ارادوں کو پرکھ سکتا ہے تو کیا علی ہر جگہ مدد کرنے بھی نہیں پہنچ سکتے؟ بھائی ابلیس تو خدا کا دشمن ہے اور علی خدا کے نمائندے ہیں۔ جب خدا نے اتنے اختیارات ابلیس کو دے دی ہیں تو کیا اختیارات علی کو نہیں دے سکتے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ درود بھیجے بابا۔ سورہ بروج میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے کہ برجوں والے آسمان کی قسم، برجوں والے آسمان کی قسم۔ اب وارث قرآن بتا رہے ہیں کہ یہاں برجوں سے مراد ہیں 12 امام اور آسمان سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی برجوں والے آسمان کی قسم، 12 والے محمد کی قسم۔ ان سب کو سمیٹ دو تو محمد بن جاتا ہے، ان سب کو پھیلا دو تو 12 امام بن جاتے ہیں۔ برجوں والے آسمان کی قسم۔ اچھا، سورہ بروج میں پروردگار عالم نے شروع کی 5 آیت میں جو ہے اصحاب اخدود پر مسلسل لعنت ہو اصحاب اخدود پر، لعنت ہو اصحاب اخدود پر، لعنت ہو اصحاب اخدود پر۔ اصحاب اخدود کون تھے؟ اصحاب اخدود یہ ایک قوم تھی کہ جس کا ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور جو اس کے خدا ہونے کو نہیں مانتا تھا یہ اس کو ایک گڈھا کھودتا تھا اور اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصحاب اخدود ایک ایسی قوم تھی جو لوگوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔
اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر ہوا کرتا تھا. وہ جادوگر کیا کیا کرتا تھا؟ وہ جادوگر بادشاہ کا پوری بادشاہت چلایا کرتا تھا, بادشاہت کا نظام چلایا کرتا تھا جادو کر کے. اب وہ جادوگر جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا, اس کے مرنے کے دن قریب آنے لگے. بادشاہ سے کہنے لگا, بادشاہ میرے مرنے کے دن قریب آ گئے ہیں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آپ کسی ایک شخص کو دیں تاکہ میں اس کے ٹریننگ کرنا شروع کروں, اپنی چیزیں اس کے اندر منتقل کرنا, ٹرانسفر کرنا شروع کروں, تاکہ وہ کل کو آپ کی اور آپ کی اولادوں کی بادشاہت کو چلا سکے. بادشاہ نے کہا صحیح ہے. ایک جوان لڑکا منتخب کیا گیا. غور سے سنیے گا, واقعہ قابل غور ہے کہ جب ایک بندے کو, ایک جوان لڑکے کو چنا گیا تو وہ روز جو ہے اس جادوگر سے ٹریننگ لینے آتا تھا. اس جوان لڑکے کے گھر کے درمیان اور اس جادوگر کے لڑکے کے درمیان, وہ ٹریننگ لینے جاتا تھا نا گھر پہ, تو ان کے گھر کے درمیان ایک گھر پڑتا تھا. وہ گھر ایک جو لکھنے والے تھے نا, ہسٹری لکھنے والے, ان کا گھر تھا, اور وہ اسلام کی اور توحید کا قائل تھے. اور جب وہ اس گھر کے پاس سے گزرتا تھا, کبھی توریت کی تلاوت کی آواز آتی تھی, کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی, یعنی وہ ایک توحید پرست کا گھر تھا. جب بھی جاتا تو ان کے دروازے پہ رک جاتا اور توحید کو سنتا تھا. یہ خدا کا نظام تھا کہ بادشاہ اس کو جادوگر کی ٹریننگ دینا چاہ رہا تھا, لیکن پروردگار اس کو توحید کی ٹریننگ دینے لگا اس گھر کے وسیلے سے. اب وہ جاتا, وہ جادو سے زیادہ پروردگار کی توحید کا قائل ہو گیا. اب چونکہ توحید کا قائل ہو گیا, خدا پر یقین رکھنے لگا, تو پروردگار نے اس کی زبان میں بھی اثر عطا کر دیا. زبان میں بھی. اب وہ نابینا کو بینائی دے دیا کرتا تھا, بیمار کوئی ہوتا تو اس کو شفا دے دیا کرتا تھا. جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی ہے, بادشاہ نے کہا, اس کو بلوایا کہ بھائی تم تو نابینا کو بینائی دے دیتے ہو, تم تو بیمار کو شفا دے دیتے ہو, بڑی بات ہے. کہا کہ میں نہیں دیتا. اب کیا دے گئے, بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ نے ہی ٹریننگ دلوائی تھی جاتی. کہا کہ نہیں میں نہیں دیتا, میرا خدا دیتا ہے. بیمار کو شفا میرا خدا دیتا ہے, نابینا کو بینائی میرا خدا دیتا ہے, میں تو صرف ذریعہ ہوں. کہا اچھا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ کہا وہ خدا ہے کہ جو تیرا بھی خدا ہے اور میرا بھی خدا ہے. بادشاہ کو جلال آیا. کہا اس کو پہاڑی اونچائی پہ لے جاؤ اور اتنی زور سے دھکا دینا کہ اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں. اس کو پہاڑ پہ لے جایا گیا, دھکا دیا گیا, اس نے دامن جاڑا پھیلا کے کھڑا ہو گیا, مرا ہی نہیں. اب اس کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی, اور جیسی کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے لوگوں میں وہ نہ لگتا ہے نا جو ہونے لگتی ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, تو اور لوگوں تک بات پہنچنا شروع ہوئی. اور کہا کہ اس کو سمندر کے بیچ میں لے جاؤ, گہرائی میں, کہ اس کو سمندر میں ایسی جگہ ڈبونا کہ کوئی اسے نکال نہ پائے. کافی سارے سپاہی اس کو ڈبونے کے لیے لے کے گئے, سب سپاہی ڈوب گئے, وہ پھر نکل گئے واپس آ گیا. میں نے نہیں مارا. بھائی کیا مار رہا ہے؟ کہا بادشاہ نے کہ تم پھر نہیں مارے, تم کیسے بچ گئے؟ کہا مارنا کون چاہتا ہے؟ کہا میں. کہا اسی لیے تو نہیں مر رہا, میں مروں گا اس کی عزت سے کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے. جس نے مجھے زندگی دی ہے وہی مجھے موت بھی دے گا. تو جانتا ہے کہ میں کیسے مروں گا؟ تو جاننا چاہتا ہے کہ میں کیسے مروں گا؟ کہا ہاں جاننا چاہتا ہوں. کہا کہ میرے پیچھے ایک تیر رکھا ہوا ہے, اس تیر کو نکالنا, جب میری طرف رواں کرنا نا تو میرے خدا کا نام لے لینا, میں فوراً مر جاؤں گا. اس نے کہا اچھا صحیح ہے, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جس میں کیا ہو رہا ہے. فوراً پیچھے سے تیر نکالا, بادشاہ نے اللہ کا نام لیا, اس کی طرف چھوڑا, وہ مر گیا. جوان لڑکا مر گیا. اس جوان لڑکے نے جو اپنی جان دے دی, تو اس کی جان دینے سے کیا ہوا کہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ حق پڑھ لیا, لاکھوں لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا. کتنے لوگوں نے توحید قبول کر لیا؟ اب بتائیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا وہ مرے گا کیسے, اس نے اپنے مرنے کا طریقہ خود بتایا. تو بتائیں کہ اس نے خودکشی کری؟ نہیں, خودکشی نہیں ہے. حضرت ابراہیم جو چھری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا وہ نعوذ باللہ قتل پہ آمادہ ہیں؟ بھائی جس طرح سے خودکشی حرام ہے, اسی طرح سے قتل کرنا بھی تو حرام ہے. اسی طرح سے تو خدا کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اب بتائیں جو حضرت ابراہیم چھری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا قتل پہ آمادہ ہے؟ کیا اسماعیل خودکشی پہ آمادہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس چھری سے کٹنے کے بعد مر جائیں گے؟
نہیں, خدا کہہ رہا ہے خبردار ایسا خودکشی نہ کہنا, یہ قربانی ہے, کیونکہ وہ اپنی وجہ سے اپنی خوشی سے مرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے آمادہ ہے. تو پروردگار عالم اصحاب اخدود کے واقعے کے تحت, واقعے کے نتیجے میں ہم سب کو ایک میسج دے رہا ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ جب کبھی تمہیں اپنی جان دینے کی ضرورت پڑے اور تمہاری جان دینے سے دین حق کا پرچم بلند ہو رہا ہو تو وہ خودکشی نہیں ہے, وہ قربانی ہے, کیونکہ وہ خدا کے حکم سے آمادہ ہو کے خدا کے دین پہ تم قربان ہو رہے ہو. اب دیکھیے اس بچے کے مرنے سے کیا ہوا, وہ بچہ تو مر گیا لیکن لاکھوں کا اس نے ایمان بچا لیا, جس طرح مولانا حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ قربانی دی, اور وہ جو قربان ہوئے ان کے قربان ہونے سے دین حق بلند تا قیامت کے لیے ہو گیا, تا قیامت کے لیے نمازیں بلند ہو گئی, روزے بلند ہو گئے. کوئی عبادت کرے گا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عبادت کر رہا ہوں, خبردار یہ مت کہنا, اس لیے کہ کوئی تھا جس کا تم پر احسان ہے. وہ حسین ابن علی ہے کہ جس نے اتنی قربانی دی جس کی وجہ سے آج یہ نماز, یہ روزے قائم و دائم ہیں. دیت حسین دی پناست حسین, حقا کے بنا لا الہ الا حسین. درود بھیجے بآواز میں. خودکشی حرام ہے, اور خودکشی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ آپ خود سوچیں, سوسائڈ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہوتی ہے جب انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے چاروں طرف سے اب دروازے بند ہو چکے ہیں, تو پھر انسان سوسائڈ اٹیمپٹ کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے, جو ہے اس پہ خدا کا شکر ادا کرو, ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو, ہمیشہ خدا پہ ایمان رکھو, کبھی بھی مایوس مت ہونا, کیونکہ مایوسی کی وجہ سوسائڈ ہوتی ہے. لیکن کربلا میں سب شہید ہوئے, کربلا میں مایوسی نہیں تھی, کربلا میں تو بے انتہا خدا پہ ایمان تھا, بے انتہا خدا پہ بھروسہ تھا. کربلا میں صرف امام حسین علیہ السلام ہی نہیں, اصحاب حسین علیہ السلام نہیں, اولاد حسین علیہ السلام سب کے سب ایسے تھے جن کو خدا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ جب علی اصغر بھی میدان کربلا میں گئے ہیں تو تیر کھا کے مسکرا رہے ہیں. وہ جب ننا 6 ماہ کا گیا ہے تو وہ تیر کھا کے رویا نہیں ہے. آپ کسی چھوٹے بچے کو ذرا سا پیش کریں, تڑپ کے رونے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا, یہ حسین کے گھر کا بچہ تھا, یہ حسین کے گھر کا علی بچہ تھا جو تیر کھا کے مسکرا رہا. کربلا کی ماؤں کو خدا کی قسم سلام ہے, ایسے خدا پہ بھروسہ تھا, خدا پر اتنا ایمان تھا کہ ماؤں کے سامنے بچوں کے گلے کاٹے گئے اور ان کی طرف پھینکے جا رہے تو مائیں اپنے ہاتھوں سے ان گلوں کو اٹھا کے, ان سروں کو اٹھا کے واپس فوج کی طرف پھینک کے کہہ رہی تھی کہ جو ہم خدا کی راہ میں دے چکے ہیں واپس. اللہ نہ کرے ہم پہ کسی پہ یہ وقت آئے, ہم تو کسی اور کا گلا کٹا ہوا بھی دیکھیں تو ہمارا کھانا پینا چھٹ جائے. ان ماؤں نے وہ بچے جوان کیا, جوان کر کے پال کے خدا کی راہ میں دے دیے, اور سروں کو اٹھا کے فوج نہیں کی طرف مار دیا کہ ہم خدا کی راہ میں دے کر واپس نہیں لیتے. غازی عباس باوفا نے جو بازو دیے ہیں, یہ بازو تو دے دیے لیکن آپ کا اسلام بچا نہیں. پسندران مظلوم کربلا, لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں لیکن جب تک 2 آنسو نہیں نکلتے وہ آنے والی راضی نہیں ہوتی. محرم سال میں ہمیں صرف ایک دفعہ ملا کرتا ہے زداران مظلوم کربلا, اور یہ وہ دن ہے جس کے لیے آپ کو اور مجھے مانگ رکھتے ہیں, صرف ادھر بیٹھنے کے لیے, فضائل سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں کو اشتبار کرنے کے لیے. آپ کے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے. جب شہزادی جناب سکینہ ہر مجلس میں موجود ہوتی ہے, وہ پردے سے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور جب کسی کو روتا ہوا دیکھتی ہے نا, اپنے دونوں ہاتھ ننے سے ہاتھ اٹھا کے, وہ رسیوں والے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں اور کہتی ہیں نانا کے عزادار, اے بابا کے عزیدار, پریشان نہ ہو, دور ہو جائیں گے سب خار, پریشان نہ ہو میرے بابا کے عزادار, پریشان نہ ہو. اے میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے, وہ تمہاری مدد کو چلے آئیں گے. آج عزاداران مظلوم کربلا, آج علم عباس بھی اٹھے گا. آج شہنشاہ وفا کے مسائل پڑھنے ہیں کہ جس کے مسائل بھی اتنے کہ اگر ان پہ رویا نہ جائے تو شدید بے ادبی ہو جاتی ہے.
آئے حضرت اعلیٰ نے مظلوم کربلا دور سے حسین عباس کو سکینہ کا ہاتھ پکڑے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ڈھال سجائی ہوئی ہے, تن پہ تیر سجایا ہوا ہے, تن پہ تلوار سجائی ہوئی ہے, جو لے کر آ رہے ہیں. حسین نے کرسی سے اٹھے اور کمر کو تھام لیا, نجف کی طرف دیکھا. بابا حسین قریب ہو گیا. بابا پاس آ رہا ہے, سکینہ کا ہاتھ تھامے ہوئے, یہ یقیناً سفارش لے کر آ رہا ہے. بابا آج میری کمر ٹوٹ گئی. بابا سکینہ پہ بہت ظلم ہوں گے. آئے سکینہ سے کہا, سکینہ تمہارا 6 ماہ کا بچہ, تمہارا 6 ماہ کا چھوٹا سا بھائی بہت پیاسا ہے, تم اس کے لیے میرے 32 برس کے بھائی کو بھیج رہے ہو. سکینہ لیکن ایک بات یاد رکھنا, ارے نہ تمہارا 6 مہینے کا بھائی بچے گا, ارے نہ میرا 32 برس کا بھائی بچے گا. سکینہ بس یہ بتاؤ, پانی لینے جا رہے ہو, جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ مولا پانی لینے جا رہے ہیں تو بتاؤ یہ تلوار کیوں نہیں ہے, یہ نیزے کیوں نہیں ہے, یہ ڈھال کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا آپ کو بیوی کو حق نہ ملنے کا واسطہ, آپ کو سیدہ سے دربار سے خالی آ جانے کا واسطہ, آپ مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے. آقا حسین مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے. دیکھیں انہوں نے میرے اکبر کو مار ڈالا, دیکھیں انہوں نے میرے محمد کو مار ڈالا, یہ لڑنا چاہتے ہیں. مولا دیکھیں ابھی میرا قاسم زندہ تھا کہ انہوں نے اس پہ گھوڑے دوڑا دیے. مولا یہ لڑنا چاہتے, مجھے لڑنے کی اجازت دے. ماتھا چوما حسین نے عباس کا اور کہنے لگے بھیا جاؤ, تلوار بھی لے جاؤ, نیزے بھی لے جاؤ, ڈھال بھی لے جاؤ, تیر بھی لے جاؤ, لیکن دیکھو عباس اتنا مارنا کہ جتنا زینب برداشت کر سکے. ارے تم یہاں عباس تم یہاں لشکر کو مارو گے, نیزے سے مارو گے, وہ وہاں زینب کو کوفہ شام میں نیزے سے ماریں گے. دیکھو عباس تم گھوڑا لیے ان کے پیچھے دوڑیں گے, یہ سکینہ کو گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑائیں گے, یہ کبھی سکینہ کو اونٹ کی ننگے پشت پہ باندھ کے دوڑائیں گے. عباس اتنا مارنا جتنا سکینہ اور زینب برداشت کر سکے. مولا عباس کو کہا کہ صرف نیزہ لے جاؤ, اور نیزہ لے کر تو جا رہے ہو, لیکن یاد رکھنا نیزے سے صرف وار روکنا, وار کرنا نہیں, صرف وار روکنا. آج سلام غازی عباس پر ہے, اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو پیر زمین سے ٹکراتے تھے. آج 6 ماہ کے بچے کی طرح چھوٹی سی قبر عباس کی, ارے اتنا بڑا عباس کہاں چلا گیا. آج تو جانتے تھے کہ مجھے جتنا عباس ملا, آج میں نے اتنا ہی دفنا دیا. اس کو عشقیہ نے ہر چیز کے بدلے عباس سے لیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب مولا دریا کنارے عباس کو واپس چھوڑ کے آ گئے تو فوج عشقیہ سمجھ رہی تھی کہ مولا عباس ابھی زندہ ہے, اور مولا عباس کو زندہ سمجھ کے سارے لوگ تلوار اٹھا کے, ہزاروں کا مجمع تھا, تلواریں ہاتھ میں تھی, لاشا عباس تھا. کسی نے ہاتھ کاٹے, آئے کسی نے پیر کاٹے, آئے عباس ٹکڑے ٹکڑے. آگے زینب سے کہا, آئے زینب قاسم کا لاشا اس قابل تھا کہ میں لے آتا, آئے عباس کا لاشا اس قابل میں نہیں کہ میں لے آؤں. 6 مرتبہ مولا غازی کے لاشی کو چننے کی کوشش کری ہے. نہ جانے آپ لوگ کیسے سن رہے ہیں چپ ہو کر, اور اسے چننے کی کوشش کری ہے, اٹھانے کی کوشش نہیں کری. آئے لاش عباس کا یہ حال تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا. آئے عباس چلے گئے, سکینہ کی آس ٹوٹ گئی.
अब्बास के जाने से सकीना को ऐसी चुप लगी है ज़दारों की, उसके बाद कभी भी पानी न मांगा। सकीना की प्यास मर गई, अब्बास चले गए। अब चाचा नहीं आएंगे, अब चाचा भी चले जाएंगे, असगर भी मर जाएगा। सलाम हो मादर असगर पे। औरतों को कब्रिस्तान नहीं ले जाया जाता जब दफनाने के लिए औरतों को कब्रिस्तान नहीं ले जाया जाता, इसलिए कि औरतों का दिल बहुत नरम होता है। आय मेरी बीवी रवा, अरे खुदा ने 2 बच्चे दिए थे, आय दोनों की कब्रें सामने बनी। आय असगर की कब्र को बनाया हुसैन ने, रवा फेंक रही थी। जब फौजी अश्किया असगर की लाश ढूंढते हुए आई, पूरी जमीन कन्ने जबान जा रही है, न जाने कहाँ कब्र है असगर की। और एक जगह नेज़ा मारा, आय रवात की चीख निकल गई। आय ज़ैनब बिन असगर, देखा वो ज़ालिमों ने इतने से बच्चे की कब्र खोद के सर काटने के लिए निकाला। आय नन्ना सा सही, लोगे नेज़ा पे भी न सवार हो। आय दूसरी बच्ची सकीना करबला से कूफा, कूफे से शाम मार देखती रही। कभी सकीना ताज़ियाने गा रही है, कभी सकीना तमाचे गा रही है। अपने दिल पे हाथ रखे, आपके बच्चों को अगर कोई डांट दे तो आपको कैसा लगता है? अरे वो बात तमाचे खाते हुए देखती रही। और आखिर में नन्ही सी लहद को दी। माँ देख रही है, मेरी बच्ची को ना कफन मिला, ना उसको गुस्ल हुआ, उसी फटे हुए कुर्ते में सकीना को दफनाया गया। दुश्मनान एहतिबार बीबी सकीना को तमाचे मारने वालों पर लाना, मौला अली असगर को सहनों के नेज़े पे चलाने वालों पर लाना।